وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی ایک آیت نمبر 86 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے یا دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دینے کی کوشش کرو یا دعا دو، یا کم سے کم جتنے الفاظ ان کی طرف سے ادا ہو وہی لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے یا حساب رکھتا ہے۔ اب اس پہ ہم بات بائیں گے انشاءاللہ۔ ہم آج انشاءاللہ تشہد کو سیکھنے جا رہے ہیں، یا ہم تحیات بھی کہتے ہیں اس کو، ہے نا۔ ہم نے نماز کو اسٹارٹ کی تھی، نماز کو سیکھنا، سورہ فاتحہ اسٹارٹ کیا، ہم نے سورہ فاتحہ کو سیکھا الحمدللہ۔ 2-4 سورتیں ہم نے سیکھی، الحمدللہ 2-4 سورتیں ہم نے سیکھی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بٹ میں چاہتا ہوں کہ نماز میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا، وہ سیکھ لیا الحمدللہ آپ نے۔ اس کے بعد ہم کوئی سورت لگاتے ہیں، وہ بھی آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ اب جو ہمارا دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دعائیں نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں پہلے آ جائے، لہٰذا ہم سب سے پہلی دعا اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تشہد سے۔ تشہد کیا ہے؟ ہم نماز میں جو ہماری آخری رکعت ہوتی ہے نا، اس میں ہم کچھ دعائیہ کلمات ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے رب کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے تشہد کہا ہے، الگ الگ آرائیں ہیں اس کے بارے میں، ہمیں اس کے بیچ میں نہیں پڑھنا ہے کہ وہ کیا ہے کیوں ہے۔ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم اس کو جاننا ہے کہ اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دعا کی نسبت سے ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے نا، اس دعا کی نسبت سے پڑھی کہ التحیات، ہم لوگ التحیات ہی بولتے ہیں کہ نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان الفاظ میں کون سی چیز آپ کے لیے نئی ہے، آپ کو وہ دیکھنی ہے۔ ایک پہلا لفظ نیا، صلوات، چلیے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کے لیے نیا ہے، طیبات نیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ذرا سا، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک لفظ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ السلام علیکہ، سلامتی ہو، علیکہ آپ پر، پلورل رہتا تو علیکم۔ ایہا النبی، یہ جو ایہا ہے اس کو ہم حرف ندا کہتے ہیں، یعنی ویسا حرف یا ویسا لفظ جس سے ہم کسی کو پکارتے ہیں، ندا، منادا، آواز دیتے ہیں۔ تو ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ مرکب اضافی، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، السلام سلامتی ہو، علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ، عبد کی جمع عباد، عبد ایک بندہ، عباد بہت سارے بندے، تو عباد اللہ یہ بیسیکلی کیا تھا، یہ عباد اللہ ہے، اللہ کے بندے۔ اللہ حرف جر آ گیا، لہذا یہ عباد اللہ ہو گیا۔
یہ الفاظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ تو السلام سلامتی ہو علینا ہم پر، اب دیکھیے یہ آپ کے لیے بالکل بھی نیا نہیں ہے۔ السلام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم ہے آپ کے سامنے، اور یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے، الف لام بھی ہے، لہذا یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اب آگے ہم اس کی خبر ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی مبتدا کے ساتھ خبر حالت رفع میں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جار مجرور مرکب جاری بن کے آیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں اگر خبر نہ ہو تو خبر کی غیر موجودگی میں مرکب جاری جو متعلق بن کے آتا ہے اس کو خبر بنا دیا جاتا ہے، اس لیے لہٰذا یہ مبتدا اور خبر ہے، یعنی پورا جملہ اسمیہ ہے۔ سلامتی ہو علینا ہم پر، وعلی اور عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ الحمدللہ میں نے اس لیے پہلے یہ باتیں کی آپ کو بتائی کہ یہ آپ کو آتی ہیں یہ باتیں، اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ سمجھ آتا ہو۔ صالحین اگر میں کسی سے پوچھ دوں عبد القادر صاحب آپ ذرا بتائیے صالحین یہ کون سی حالت ہے؟ اعرابی حالت بتائیے جلدی سے جی، اتنا ٹائم نہیں دیں گے، چلیے پھر ہم اس پہ بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ اعرابی حالت نصب، ایک منٹ پلیز، آپ جب سینٹنس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سینٹنس کے حساب سے بتائیے گا، آپ دونوں نہیں بتا سکتے کہ حالت نصب میں جر میں کوئی ایک حالت میں ہوگا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندے، لہذا یہ آبجیکٹ بن کے آ رہا ہے، یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے؟ آتے التحیات پہ، تو یہ جو التحیات ہے یہ جو بنا ہوا ہے جس لفظ سے وہ ہے حیّا، یحیّئ، حیّۃ تحیّۃ، حیّا یحیّئ تحیّۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا یا دعا دینا۔ یا دعا دینا، تو دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان، تو ہم ایسے کلمات سے بات کی ابتدا کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بھلی ہو، اور وہ اس سے بہترین بات کیا ہوگی کہ ہم اللہ کی رحمت بھیجیں ایک دوسرے پہ۔ تو یہ جو جن الفاظ کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں نا سب سے پہلی مرتبہ، اور وہ دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں، اسی کو ہم تحیات بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ تو التحیات یعنی تمام باتیں، تمام دعائیں یا تمام ہمارے جو بھی الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہوں وہ اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اچھا اب اس کو لوگ الگ الگ طریقے سے بولتے ہیں کہ تمام زبانی عبادتیں، یعنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ جو ہم اپنے رب کے لیے ادا کرتے ہیں اس کی تعریف میں، چاہے وہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں اور جس طریقے سے کریں، الگ الگ دعائیں پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہیں، یہ تمام چیزیں، تمام باتیں ہو گئے التحیات۔ تو ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام قولی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں للہ ہی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی دیکھیے یہ جملہ اسمیہ ہے التحیات۔ آپ جب بھی دیکھیے کہ جملے کی شروعات ہو رہی ہے اور شروع ہی میں کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جو حالت رفع میں ہے، اور
اور کیا ہے یہ پراپر ناؤن ہے، تو یہ مبتدا بن رہا ہے۔ اب اس کے بعد خبر ہم ڈھونڈیں گے، خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے یہ مرکب جاری، اور مرکب جاری جملے میں متعلق بن کے آتا ہے، اور متعلق خبر کی غیر موجودگی میں ہم اس کو خبر بنا دیتے ہیں، لہذا یہ اس کی خبر ہو گئی کہ تمام طرح کی قولی عبادتیں، یعنی زبان سے ادا ہونے والی ہر طرح کی عبادتیں خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، للہ۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے، پھر بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، صلوات کس کو کہتے ہیں؟ یہ جمع ہے، صلاۃ سے بنا ہے۔ صلاۃ نماز کو ہم بولتے ہیں، نماز کو بولتے ہیں، اور یہ جو آپ کا بنا ہے صلی یصلی، صلی یصلی صلاۃً، نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اور دعا کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مفہوم۔ تو نماز پڑھنا یہاں پہ صرف مفہوم نماز پڑھنا نہیں ہے، یعنی وہ تمام عبادتیں جو ہم خالصتاً اللہ کے لیے کریں، جس میں ہمارے جسم انوالو ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ نماز بھی ہے، ہم کہیں کسی کے لیے، کسی کے بیمار کے عیادت کرنے گئے، تو ہم کیا اپنے پورے جسم کے ساتھ جائیں گے نا، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا درکار نہ ہو اس کے پیچھے، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ جسمانی عبادت ہو گئی۔ تو ایسی وہ تمام عبادتیں جس میں ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم سے ادا کریں، وہ صلوات کے زمرے میں آئیں گی۔ تو بس صلوات اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات، طیبات کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ، طیب سے طیبات، پاکیزہ عبادتیں۔ تو پاکیزہ عبادتیں کیا ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے پاکیزہ عبادتیں کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے نا۔ یہ دیکھیے طہارت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لے کے ان کے مال کو پاک کر دیجئے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے نا، اس کا یہی کنسپٹ ہے کہ ہم اس میں سے صرف 2.5% یا جو بھی اس کا پرسنٹ بنتا ہے، وہ الگ الگ ہے کیٹیگری، تو اس کو نکالنے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام مالی عبادتیں ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اچھا، اسی بات کو آپ دیکھیے کہ الگ الگ پیرائے میں الگ الگ جگہ بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا گیا ہے نا، جس کو ہم ہر سال قربانی کے موقع پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے شعر میں کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو بیسیکلی ہمارا جو پورا وجود ہے نا، وہ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ بات بالکل واضح ہوگی آپ کے سامنے۔ اب آج سے آپ جب بھی نماز پڑھیے تو آپ کے سامنے یہ مفہوم اس کا رہنا چاہیے کہ میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے،
That's all. اب تمام عبادتیں آپ جب بھی بولیے گا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو تینوں چیزیں آ جائیں گی. ارے کچھ بھی بچے گا نہیں، ہماری زندگی کا کچھ بھی حصہ نہیں بچا. ٹھیک ہے. اب آئیے السلام علیکم. اب یہاں سے کچھ نہیں بات ہے. دیکھیے پہلا جملہ اسمیہ تھا اور اسی جملہ اسمیہ میں حرف عطف کے ساتھ جوڑ کے یہ ساری باتیں ایڈ آن ہو گئی ہے نا، تو یہ جملہ اسمیہ کا حصہ بن گئی. اب پھر دیکھیے دوسرا جملہ اسمیہ آپ کا شروع ہوا السلام علیکہ. پھر وہی ہے، مبتدا ہے، مرکب جاری، متعلق بنا، اور یہ متعلق کیونکہ خبر نہیں ہے تو خبر کی غیر موجودگی میں خبر بن گیا. تو سلامتی ہو علیکہ آپ پر. آپ پر. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں. یعنی آپ پر صرف یہ نہیں کہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اس کی برکتیں بھی ہوں. وبرکاتہ، اور اچھا یہ جو برکاتہ یہ کون سا اسٹرکچر بن رہا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، مرکب اضافی. برکات یہ جمع ہے برکت کی، تو یہ اسم ہے، اسم کے ساتھ آپ کا جی اور اس کی برکتیں. اب پھر یہ یہاں پہ فل اسٹاپ ہو گیا، بیسیکلی بات ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھیجنے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اور ہم پہ بھی سلامتی ہو. السلام علینا. بالکل. آپ جب بھی دیکھیے ابتدا ایسے اسم سے ہو رہی ہو جو الف لام والا ہو اور حالت رفع میں ہو، جملہ وہ مبتدا ہے. مبتدا ہے تو خبر ہونا چاہیے. اب بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرکب جاری ہے، یہ خبر بن گیا. تو سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، اور اس کو بھی ہم جوڑ دیتے ہیں نیک بندوں پر. اور نیک بندوں پر تھا ہی نہیں اس میں، بالکل آسان سی دعا تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج تک جو آپ نے نماز پڑھی تو اس میں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی تھی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں آتی تھی تو آج سے اپنی نماز کو کمپلیٹ کیجیے. ٹھیک ہے. آپ کے لیے اس میں حقیقتاً تو دو ہی لفظ نہیں آیا ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن میں طیب طیب بہت زیادہ ذکر ہے اور ہر کوئی جانتا ہے طیب کا مطلب ہوتا ہے اچھا. تو یہ دو ہی تھا، حیا یحیئ تحیۃ کا مطلب سلام کرنا. اچھا ہم یہاں پہ تحیۃً بھی لکھ سکتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کیوں؟ ماضی مضارع مصدر. تو یہ جو مصدر ہے یہ تو کسی بھی اسم ہوتا ہے نا، یہ ناؤن ہوتا ہے، یہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی سچویشن میں یوز ہوا ہے. کبھی یہ آبجیکٹ بن کے آئے گا، کبھی سبجیکٹ بن کے آئے گا، کبھی کسی حرف جر کے ساتھ آ سکتا ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو سلام کرنا، دعا کرنا، صلی یصلی، صلاۃً نماز پڑھنا، دعا کرنا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا تشہد تھا. الحمدللہ فنش. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی.